انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تاریخ اسلام اور ہم پر گفتگو کی، لیکن سن لے بہت چھوٹی سی بات۔ بدر کی جنگ، کون سی جنگ ہے؟ بدر کی۔ مسلمان صرف 313 ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، 313 مسلمان ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے بس، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ایک سواری پر 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی خود اپنی سواری پر بھی 3 لوگوں کی باری تھی۔ ایک تو خود حضور علیہ السلام تھے، دوسرے مولا علی تھے، تیسرے حضرت مرثد ابن ابی مرثد تھے۔ آپ سوچئے جب حضور کی باری پوری ہو گئی نا، کیونکہ ایک سواری پہ 3 لوگ متعین تھے، کوئی ایسا قائد تو لائے، کوئی ایسا قائد تو لائے، یہ اپنی تاریخ ہے، صرف اپنی تاریخ، اپنے ماننے والوں کے کندھوں پہ بیٹھنے والے تو آپ دیکھیں گے، لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بٹھانے والا صرف اسلام میں دیکھیں گے۔ یہ فاروق اعظم کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا نا کہ بیت المقدس جاتے وقت اپنی سواری پہ اپنے غلام کو بٹھائے، وہ یوں ہی پیدا نہیں ہوا تھا، بدر کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تھا، اس کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوا۔ حضور کی اپنی سواری ہے، اس میں بھی 3 لوگوں کی باری ہے، ایک خود حضور ہیں، دوسرے مولا علی ہیں، تیسرے حضرت مرثد ہیں۔ حضور پہلے چلے، باری مکمل ہو گئی، حضور اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے کہا تم دونوں میں سے کوئی ایک چڑھ جاؤ۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کریم آقا، بندہ پرور آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں، ہم اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہمیں ایسا کہہ دے تو کہتے استغفر اللہ، لیکن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی فارمیلٹی الگ ہے، عمل کرنے کا جذبہ الگ ہے نا۔ ہمیں کبھی کوئی ایسا کہہ دینا کہ میں اپنی باری آپ کو سونپتا ہوں، استغفر اللہ، لیکن پھر بیٹھ ہی رہیں گے۔ مگر قربان وہاں کیا پیورٹی ہے۔ جب دونوں نے کہا اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا پتہ ہے؟ کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور پھر امت کو درس دینے کے لیے دوسرا جملہ یہ کہا تھا، کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ حالانکہ قربان انہیں دیکھنے والا صحابی بن جاتے ایمان کی حالت، لیکن امت کے درس کے لیے کہا کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے، اور کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور پھر دونوں کو اصرار کر کے باری مقرر کی، اور دنیا دیکھ رہی تھی نبیوں کا امام نیچے چل رہا ہے اور غلاموں کو اپنی سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ بدر کی بات آئی تو میں نے یہ اپنی تاریخ ہے میرے بھائی۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر چندہ بھی دے دینا اور اس کو بلائے وہ نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں اچھا اب چندہ دینے آؤ، پھر لینے آؤ، پھر دیکھتے ہیں چندہ آپ نے اس بندے کو دیا تھا یا اللہ کے لیے دیا تھا۔ یہ قوم کا حال ہے، اتنی خود غرض ہو گئی ہے میری قوم، دین بھول گئے نا، سب دین میں ہے، دین بھول گئے، اسی لیے درندوں سے بدتر ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ آؤ دین پر عمل کرو، کتابوں والے دین کو لوگ اس سے آنکھیں چرا سکیں گے، لیکن اگر تم دیندار ہم دیندار بن گئے، لوگ اس سے تھوڑی آنکھیں بند کریں۔ دیکھو لوگ عربی اردو زبانیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن کردار کی زبان وہ ہے، کردار کی زبان جو سب سمجھتے ہیں۔ مالابار کے ساحل پر، جسے ہم کیرلا کہتے ہیں، کیرلا کے ساحل پر صحابہ آئے تھے، تقریر کرنے نہیں آئے تھے، جلسے کرنے کانفرنس کرنے نہیں آئے تھے، وہ تجارت کرنے آئے تھے۔ لیکن تجارت کرنے کے لیے جب وہ لوگ آئے تھے، مالابار والے تجارت کے لیے ان کے سامنے آتے، ان کو سچ بولتے ہوئے پاتے، عیب دار چیزیں دکھا کر بیچتے ہوئے پاتے، ان کو وعدہ وفا کرتے ہوئے پاتے۔ ان کا یہ کردار دیکھ کر بادشاہ سے کہا گیا ایک ایسی مخلوق آئی ہے جو لگتا نہیں کہ زمین کی مخلوق، ایسا لگتا ہے آسمان کی مخلوق آئی ہے۔ بادشاہ دیکھنے آیا، زبان نہیں جانتا تھا۔ ارے ان کی زبان تو مسلمانوں کے ہم بھی نہیں جانتے، آج تک آپ بھی نہیں جانتے، لیکن وہ زبان نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر، زبان نہیں جانتا۔ مالاباریوں کی زبان ہم نہیں جانتے، ہے نا، وہ تو عربی تھے نا جو آئے تھے، اور مالاباریوں ان کی زبان کیسے سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان کیسے سمجھ سکتے تھے، لیکن کردار جو دیکھا، وقت کا بادشاہ مسلمان، اور وہ جو صحابہ آئے تھے نا وہ لنگی پر تھے،
اور کرتے پرتے اس وقت جیسا ہوگا، بادشاہ نے بھی وہی لباس اختیار کیا، آج تک اس کا اثر ان کی زندگی پہ نظر آتا ہے۔ لوگ کتابوں کے دین سے آنکھیں بند کر سکتے، کردار میں جو دین چھلک رہا ہے نا اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور ہم نے بڑی غلطی یہ کی ہے، کردار سے دین نکالا۔ دین کتابوں میں رہ گیا، دیندار قبروں میں چلے گئے، اب ہم صرف نمائش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نمائشوں سے کچھ نہیں ہوگا، حقائق کی طرف آؤ، حقیقتوں کی طرف آؤ، اور یاد رکھنا آپ کے بارے میں کسی کا بھی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی ہو، اگر قدرت نے آپ کو مقبول بنا لیا ہے تو آپ کسی کی فکر نہ کریں، اور دنیا آپ کے نام کے ڈنکے بجا رہی ہے اور قدرت آپ سے ناراض ہے تو آپ کو آخرت میں کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنے حالات اور اپنی کیفیات لوگوں کے سامنے اچھا پیش کرنے کے بجائے قدرت سے اپنے معاملات درست کرو۔ قدرت کی نگاہ میں ہم کیا ہیں یہ اس کی فکر کرو، اس کی سوچ کرو۔ دنیا کی زبانیں تو بدلتی رہتی ہے، آج کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو کل کسی کے بارے میں کچھ ہے، لیکن قدرت جسے اپنا بنا لیتی ہے پھر اس کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت کے وفادار بننے کی کوشش کرو، اپنے اندر دین پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو بات وہ اختتام کو پہنچ رہی تھی، بیچ میں بات نکل آئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ 313 مسلمان، 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، زکالم تلوار ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ اس میں سامنے 1000 کا لشکر، 2 صحابی آئے، 2 صحابی آئے، یعنی 313 میں اب اضافہ ہونے والا ہے، 315 ہونے والے ہیں، 2 آگے، بہت ضرورت تھی۔ حضور علیہ السلام پوری رات دعا کر رہے تھے، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو مدد کرے گا؟ مولا اپنا وعدہ پورا کر رہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سارے صحابہ سو رہے تھے، تنہا میرے نبی ایک درخت کے نیچے دعا کر رہے تھے، دعا میں اتنے مصروف تھے کہ چادر زمین پہ آ گئی اور حضور مصروف دعا تھے، رو رہے تھے۔ صدیق اکبر اٹھے، چادر ڈالی اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا یا رسول اللہ، آپ جو ہے وہ اتنی مشقت نہ فرمایا حضور، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ حضور جانتے تھے وعدہ پورا ہوگا، اس لیے کہ حضور کی تربیت یافتہ کا جب یہ یقین تھا تو حضور کا یقین کیا ہوگا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت سی بات کہی ہے کسی مورخ نے، صحابہ سو رہے تھے بدر کی رات، اللہ نے ان پہ نیند مسلط کر دی، نیند طاری کر دی تھی، تنہا حضور جاگ رہے تھے۔ حضور بھی سو جاتے، حضور کیوں جاگ رہے تھے؟ اس لیے کہ نبی قوم کا مقدر ہوتا ہے، جس قوم کا مقدر جگ رہا ہوتا ہے وہ شکست نہیں کھا سکتی بلکہ وہ کامیابی ہوتی ہے۔ نبی جگ کر سونے والوں کو کہہ رہے تھے گویا کہ تمہارا مقدر جگ رہا ہے۔ سنیو ہم بھی مقدر والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی رات بھر جگ کر گویا بتا رہے ہیں اے میرے غلاموں میں تمہارا مقدر ہوں، میں جگ رہا ہوں، اور جس کا مقدر جگتا ہے وہ قوم رسوا نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی نبی کے قریب تو آئے، تو 2 بندے آئے، سرکار سے ان کا آقا ہم آ رہے تھے، ہمیں لوگوں نے پکڑ لیا، قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بدر میں، تو کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو وعدہ کرتے ہیں تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم صرف بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ اس لیے کہ جنگ تھی نا، سوچا کہ یہ کہیں کہ جان چھڑا لو، وہاں جائیں گے حضور کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے۔ لیکن جب صحابہ نے 2 صحابیوں نے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ مل کر تمہاری قوم سے نہیں لڑیں گے ہم، بلکہ ہم وہاں جا کر صرف بیٹھ جائیں گے، سرکار نے فرمایا افراد کی ضرورت تو بہت ہے مگر چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے کافر سے، اس لیے اب تمہیں بیٹھے ہی رہنا ہوگا، میں تمہیں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے وہاں 313 ہی نے لڑا، ان دونوں کو شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ کافروں سے وعدہ کر چکے تھے، کافر کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ وفا کیا گیا۔ سنیو ذرا سوچو تو اس تاریخ کے آئینے میں ہم کہاں ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ آئیے اس پر عمل کریں، تاریخ پڑھیں اس پر عمل کریں، اور یہ محنت اس سرزمین پر جن علماء نے کی ہے ان علماء کے سرخیل کو فقیہ ملت مفتی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فقیہ اعظم مفتی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ناگپور کو تاج پور جنہوں نے بنایا ہے، ان علماء کے سردار کو دنیا فقیہ اعظم
مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔ میں نے کئی حضرت کے شاگردوں کی زیارت کی ہے، اس میں مجھے احساس ہوا کہ جن کے شاگردوں کی علمی لیاقت کا عالم یہ ہے تو اس ذات کی علمی لیاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک ہی بات کہہ دوں، میں بہت زیادہ ان کے حوالے سے نہیں جانتا، لیکن ایک بات صرف کہہ دوں، جو انتخاب بابا تاج الدین ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ اگر ہم کسی کو اپائنٹ کریں، اگر ہم کسی کا تقرر کریں تو ہمارے تقرر کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ جو اقلیم ولایت کا تاجدار ہو اس کی اپنی طبیعت میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب حضور سیدی سرکار شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کے ساتھ جب مفتی عبدالرشید علیہ رحمہ ناگپور کی سرزمین پہ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس وقت بابا تاج الدین نے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان کی یہاں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، جس کی ضرورت تاج ملت و دین محسوس ہے، ضرورت اللہ والوں کو کیا ضرورت ہے، لیکن قربان الفاظ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، کہا کہ ان کی یہاں ضرورت ہے، جس کی ضرورت کو بابا تاج الدین محسوس فرمائیں اسی کو مفتی عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس طرح کے کام اجتماعی شادیوں کے اور خدمت خلق کے کام ہونے چاہیے۔ آپ سب اس میں آگے بڑھیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری کمیٹی کو، ساجد بھائی کو بھی۔ ایک قول سن لیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے؟ جتنے زمین پر ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے قریبی رستہ ہے اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ بندہ مخلوق کی خدمت کر کے جتنی جلدی اللہ کے قریب پہنچتا ہے، کسی عمل سے اتنی جلدی وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ خدمت خلق ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پھر معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹھے ابھی استقبال ہوگا، چادر پوشی ہوگی، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔